السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ جب دمشق پہنچا۔ انتہائی مختصراً قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ 10 محرم الحرام کے بعد یزیدیوں کی قید میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ لے کر دمشق پہنچے تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور یہ جو قیدی آ رہے ہیں کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے سر یزید کے دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے۔ بازار دمشق میں ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا۔ بھوک پیاس اور پریشان حالی تھی۔ چھت سے ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس نے پانی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ کپڑے، دوپٹے اور ضرورت کا سامان بھیجا۔ نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون سے پوچھا، بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، لیکن تم کون ہو اور تمہیں ہمیں کیا سمجھ کر یہ سب دیا ہے اور اتنی بھلائی کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ دراصل میں اپنے اوائل عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خادمہ تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم نے اتنی نیکی کی ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ ہم کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا آخری وقت تھا تو میں نے عرض کیا، بی بی مجھے کچھ وصیت کر دیں اور اس وصیت پر عمر بھر عمل کروں گی۔ وہ مجھے جانتی تھیں کہ میں دمشق سے ہوں۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا، ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آنکھوں میں آنسو لیے فرمانے لگیں، اللہ تیرا بھلا کرے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی ہے، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ ہم تو اس وقت خود مہاجر ہیں، قیدی، مظلوم، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بی بی میری ایک ہی آرزو ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا، جب میں وہاں سے چلی تھی اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے بہت چھوٹے تھے، چھوٹے سے شہزادے لگتے تھے، لیکن اب میں جانتی ہوں وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زمانہ گزر گیا ہے۔ میری اس وقت سے آرزو ہے کہ مجھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ مجھے ان کی زیارت ہو جائے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ عورت پریشان بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی، پوچھا، کیسے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوں بھری آواز میں کہا، میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہوں، اور یہ جو سر کٹا ہوا نیزے پر دیکھ رہی ہو، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اس عورت کی کیا حالت تھی، یہ بات بیان سے باہر ہے، لیکن آخر میں بس اتنی دعا ہے کہ یا اللہ، جس غم سے تو نے اہل کوفہ کو گزارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو گزارا ہے، اس طرح کا غم اور کسی کو نہ دینا۔ مولا تو ہم سب کی حفاظت فرمانا۔
جو تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے رقم کر گئے ہیں، ہمیں اس پر صبر کرنے والا بنا اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ اس طرح کے تاریخ سے ریلیٹڈ مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔